ناظرین اکرام السلام علیکم۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بغداد کی حدود سے نکلی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا کہ شاید یہ سب واقعہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ حکم پاتی مشیر ان تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصدوں نے انہیں جا لیا، پھر دست بدست عرض کی حضور واپس بغداد تشریف لے چلے۔ یہ سن کر حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، لیکن شاہی کرندے بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر رحم آ گیا۔ جب آپ شاہی محل پہنچے وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے بادشاہ سے پوچھا۔ یہ میرے جوان مرگ بیٹے کی میت ہے۔ آپ کے بغداد سے جاتی ہی اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی دل آزاری کے باعث میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کی۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ نے کہا بادشاہ میری گزارش ہے کہ آپ رحمۃ اللہ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا ہو سکتا ہے آپ رحمۃ اللہ کی دعاؤں سے اسے نئی زندگی مل جائے، ایسا ہے پھر بھی تعلیف قلب کے لیے مالک کی برگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے ایک کمرے میں ابھی دعا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، اسی کا شکر ادا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی کرامت آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ کو شعبد باز کا اور آپ کے خلاف سفارا ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی، اسی حالت میں بغداد سے نکال دیے گئے۔ جب آپ لہو لہان تھے ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور سکونت اختیار کی۔ ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا مگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی آگ نہ دی۔ ایک سنگ دل شخص نے اس وجہ سے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں کے نشان ابھرے۔ واپس آ کر شہزادے نے پورا واقعہ سنایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس رحمۃ اللہ نے آسمان پر نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تو بھی شمس میں بھی شمس، اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ نادان نہیں شفاق ہیں، آگ جیسے بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہروں کو زخموں سے سجا دیا، آخر اس کا جرم کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ میری خاطر بھیک مانگنے گیا لیکن اس کو شہر والوں سے زخم ملے۔ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے سفارش کرتے ہوئے کہا خیر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر سورج سے مخاطب ہوئے اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا، سورج کی روشنی اعتدال پر آ گئی۔ لوگ اب بھی ملتان کی گرمی کو اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ یاد رہیے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کچھ عرصے کے بعد بغداد واپس تشریف لے گئے۔ ملتان میں جو مزار شاہ شمس کا ہے وہ شاہ شمس سبزواری اسماعیل فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص کا ہے اور عوام الناس لا علمی میں سے حضرت شمس تبریز ہی سمجھتی ہے۔ وما علینا الا